السلام علیکم، میں ہوں انیلا شہزاد گلوبل ان 5 منٹس کے ساتھ. اسی ہفتے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو ایسیان آرگنائزیشن ہے اس کا ایک سمٹ منعقد ہوا ہے، اور اس سمٹ میں دیگر جو ایشیان کنٹریز ہیں ان کے فارن منسٹرز کے علاوہ دنیا کے اور بھی کچھ بڑے بڑے ملکوں کے فارن منسٹرز کو وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا، اور جن میں رشین اور چائنیز اور یو ایس کے فارن منسٹرز بھی شامل تھے، جس کی وجہ سے یہ جو ایسیان کا جو سمٹ ہے وہ بھی آج کل جیسے کہ دیگر فورمز اور سمٹس اور کانفرنسز میں آپ دیکھ رہے ہو کہ سب کا سب جو ہے وہ چائنا اور رشیا اور یو ایس کے لیے بیٹل گراؤنڈز بن جاتے ہیں. اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ایشین سمٹ جو ہے یہ بھی اسی قسم کے ایک بیٹل گراؤنڈ کا اس دفعہ شکار ہو گیا، بیکاز یہاں پر موجود تھے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جن کا مطمع نظر یہی ہے کہ ہم یو ایس کیمپ کو کیسے مطلب اسٹرینگتھن کر لیں، یا ہم رشین چائنیز کیمپ کو کیسے اسٹرینگتھن کر لیں. تو اسی ایونٹ کا جب یہ آغاز ہوا ہے، اور کیونکہ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں یہ ایونٹ منعقد ہوا ہے، اور انڈونیشین جو پریزیڈنٹ ہیں جوکو ویڈوڈو، انہوں نے اس کی جو اینڈنگ ہوئی ہے فرائیڈے کے دن، تو اس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو ایسیان ہے وہ ایک پراکسی وار کا تھیٹر نہیں بن سکتا کسی بھی ملک کے لیے. یعنی کہ ایسیان جو ہے وہ ایک ترقی کرتا ہوا ایک ریجن ہے جس کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہم یعنی ایشین کے جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ترقی کے راستے پہ چلیں، ایک امن اور بہتری کے راستے پہ چلیں، نہ یہ کہ ہم ایک پراکسی وار تھیٹر بن جائیں یو ایس اور چائنا کے درمیان، یا یو ایس اور رشیا کے درمیان، اور ہمیں اور ہماری زمین کو اور ہمارے جو بھی ریسورسز ہے اس کو استعمال کیا جائے یو ایس کی ڈومیننس کو قائم کرنے کے لیے، یا چائنا کی ڈومیننس کو قائم کرنے کے لیے. تو ایک بڑا اچھا انہوں نے یہ بات کی. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں اوور ویو دینا چاہتی ہوں کہ ایسیان ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ اس میپ میں آپ دیکھ لیں کہ ایسیان کنٹریز ہیں کون کون سی، اور ان میں یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان اور انڈیا ہے ان کو تو ساؤتھ ایشیا کہا جاتا ہے، لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس ایریا کو کہتے ہیں جس میں انڈونیشیا اور ملیشیا، سنگاپور، یہاں تک کہ مائنمار تک کے تمام کنٹریز جو ہیں یہاں پر شامل ہیں. میں ایک اور میپ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس میں مائنمار، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، برونائی، ملیشیا، سنگاپور، یہ تمام، فلپینز، انڈونیشیا، تمام یہ کنٹریز جو ہیں یہ شامل ہیں. اور واقعی اس جو ایریا ہے اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ سنگاپور جو ہے وہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے، اور بہت ہی مطلب انڈسٹریلائز بھی ہے، بہت زیادہ کامرس یہاں پر ہوتی ہے. اسی طرح ویتنام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے الیکٹرانکس میں، اور اس طرح کی تھائی لینڈ میں بھی بہت زیادہ یہ چیز بڑھی ہے. تو ان تمام کنٹریز کا جو ایک پازیٹیو طریقے سے یہ کنٹریز جو ہیں آگے چل رہی ہیں، لیکن آف کورس یہاں پر کچھ ایشوز بھی ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑیں. فار انسٹنس اسی جو پورے ایسیان کے جو ممبرس ہیں ان میں ایک مائنمار ایسا ہے جس میں ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ڈی اسٹیبلٹی اس وقت پائی جا رہی ہے، بیکاز 2021 میں ایک کو کے ذریعے جو ان کی پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ تھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور ایک ملٹری جنتا اس وقت جو ہے وہ ان پاور ہے. اور اکثر میڈیا میں یہی آتا ہے کہ جو مائنمار کی جو ملٹری جنتا ہے وہ پرو چائنا، یعنی چائنا اس کو بیک کرتی ہے. تو اس طرح سے اس وجہ سے یہ تمام جو ممالک ہیں یہ خائف رہتے ہیں کہ مائنمار کے اندر ایسی کیوں لائک ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس وقت قائم ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک ترقی کا راستہ ہے مائنمار کے لیے وہ نہیں کھل رہا، اور وہ ایک اسٹیگننسی اور ایک مطلب غلط قسم کے اس چیز کے اندر مائنمار پڑا ہوا ہے. اسی طرح ویتنام اور فلپینز کا جو جھگڑا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے سلسلے میں ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ مطلب اس کو بلانگ کرتا ہے پورا کا پورا، لیکن آف کورس یہ جو لٹورل اسٹیٹس ہیں اس سی کے ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے اس ساؤتھ چائنا سی پہ. تو اس کے بارے میں اور اس کی ڈیمارکیشن کے بارے میں اور اس کی لائن لگانے کے بارے میں کہ کس کا کتنا پورشن ہے سی میں،
تو اس کے سلسلے میں کافی جھگڑا ان کا رہتا ہے. تو اسی طرح سے یہ کیونکہ یہاں پر یہ جو ملاکا اسٹریٹ بھی ادھر سے اسی کا ایک پورشن ہے جو کہ سنگاپور اور انڈونیشیا کے بیچ میں ملاکا اسٹریٹ ہے جس میں سے دنیا کی ایک بہت بڑی ٹریڈ کی جو ہے وہ گزرتی ہے، شپنگ گزرتی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ایریا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سو اس سارے سچویشن میں اور اس سچویشن میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2020 میں یہاں پر اس کا جو جس کو کہتے ہیں ٹریڈ بڑھ گئی وہ 362 بلین ڈالرز 2020 میں تھی، اور اب جو 2021 میں اسٹیمیٹ لگایا ہے اس میں 400 اور 441 بلین اس کا جو ٹریڈ ہے. دیٹ مینس کہ وہ ٹریڈ کے ایک طرح سے سرپلس میں یہ سارا ریجن چل رہا ہے اگر کولیکٹیولی دیکھا جائے. اور یہاں پر جو اس پورے ریجن کے اندر سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے ان لوگوں کا وہ چائنا ہے، اور نمبر 2 کے اوپر جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ یو ایس ہے. اور یو ایس اپنی بہت زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی ایف ڈی آئیز جو ہے وہ یہاں پر لے کر آتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جو لیبر چیپ ہے اور لوگ جو ہیں وہ محنتی ہیں، اور جو بھی انڈسٹری کا بیک یارڈ وہ یہاں پر بنائے گا تو اس میں اس کو مطلب فائدہ ہوگا. ٹرینڈ کے لوگ لیبر بھی اس کو یہاں پر چیپ مل جاتا ہے. سو یہاں پر یہ سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کیسے یہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ الیکٹریکل مشینری اور اکوپمنٹس جو ہیں وہ 73 بلین کی ٹریڈ کرتے ہیں ہر سال. اسی طرح نیوکلیئر ریئیکٹرز، بوائلرز اور مشینریز 38 بلین کی یہ ٹریڈ کرتے ہیں ہر سال. اسی طرح اپیرل، کلودنگس، فرنیچر کا بزنس اور یہ فٹ ویئر کا بزنس، ربر آرٹیکلز اور آپٹیکلز، فوٹوگرافی، سینیماٹوگرافی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے ایسے فیلڈز ہیں جس میں یہاں کے لوگوں کو مختلف ادھر کے جو ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ اسکل اور لائک انڈسٹری پائی جاتی ہے. سو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیولپنگ قسم کا ریجن ہے اور تیزی سے ترقی کر رہا ہے. سو اب جو یہ ایسیان کی سمٹ ہوئی ہے اس میں ان کو ظاہر ہے اپنے ہی جو فارن منسٹرز ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا اور مزید ترقی کے نئے نئے سٹیپس سامنے لانے چاہیے تھے اور اپنی پروگرس کی بات کرنی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے یو ایس فارن منسٹر جو ہیں وہ بلنکن ان کو بھی بلا لیا، انہوں نے لاوروف کو بھی بلا لیا جو کہ رشین فارن منسٹر ہیں، انہوں نے وینگ یی جو کہ چائنیز فارن منسٹر ان کو بھی بلا لیا. اور ظاہر ہے پھر ان کے بیچ میں جو ہے وہ اس قسم کی ٹاکس شروع ہو گئیں. اور فار انسٹنس لاوروف نے یہ بولا، جو رشین فارن منسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ بلکہ بلنکن نے یہ کہا کہ لاوروف کی جو انوالومنٹ رہی ہے، جو ٹاک ہم نے اس موقع پہ لاوروف کے ساتھ کیے ہیں تو وہ بالکل ہی نان کنسٹرکٹیو اور نان پروڈکٹیو قسم کے تھے اور ٹوٹلی نیگیٹو اس نے پریزنٹیشن کی. اور اس کا جو ایجنڈا ہے لاوروف کا جو کہ رشین فارن منسٹر ہیں ان کا بہت ہی نیگیٹو ہے. تو یہ تو بلنکن نے کہنا ہی تھا اور اس نے کہا، اور بجائے اس کے کہ جب بھی یہ ملتے ہیں کسی بھی فورم میں، انٹرنیشنل فورمز میں، تو یہ کوئی امن کی بات کریں، کوئی بہتری کی کوئی راستہ نکالے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزید زیادہ سے زیادہ ایسا لگتا ہے کنفرنٹیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور بلنکن نے یہ بھی کہا کہ جو ماسکو کے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ افیکٹولی اسکرائب ایوری پرابلم ان دا ورلڈ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یعنی کہ وہ دنیا کی جو بھی پرابلم ہے وہ ہر ایک کا الزام جو ہے نا وہ یو ایس پہ لگا رہے ہیں. بلنکن نے یہ کہا کہ لاوروف جو ہے وہ ہر مشکل کو اور ہر مصیبت کو کہتا ہے کہ یہ یو ایس کی وجہ سے ہوئی. ویسے یہ تو ایک کامن فینومینا ہے ہی، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، لیکن یو ایس جو اس کو کنسپریسی تھیوری میں ڈال دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پرابلم سالورز ہیں، پرابلم میکرز نہیں ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں، بہت سارے پرابلمس واقعی یو ایس کی وجہ سے ہی دنیا میں چل رہے ہیں. اسی طرح یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف جوزف بوریل وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی بولا کہ جو لاوروف ہے اس نے بہت ہی اگریسولی بات کی ہے اور اس نے یہ اعادہ کیا ہے کہ ماسکو جو ہے وہ یوکرین کی وار کو جاری رکھے گا اور مطلب ہار نہیں مانے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں. اسی طرح سے لاوروف نے
کچھ دن پہلے یہ بات کی کہ جو یوکرین کی وار ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، نیشنز ہیں، وہ یہ سوچنا نہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے رشیا کو ڈیفیٹ کرنا ہے اس وار میں. تو اگر وہ رشیا کو ڈیفیٹ کرنے والی بات نکال دیں تو پھر کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ، امن کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. یہ بات لاوروف نے کچھ دن پہلے یعنی ایشیان کے اس میں آنے سے پہلے ہی کہہ دی تھی. تو بہرحال بلنکن نے پھر یہ کہا کہ جو اس نے بولا کہ یہ جو فارن منسٹرز ہیں جو کہ جکارٹا میں آئے ہوئے ہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ جو وہ تمام جو ہیں وہ یوکرین کی وار میں یو ایس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس کا خیال ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ایشیان کے یہ جو تمام ممالک ہیں جن میں میں نے میپ دکھایا، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پرو چائنا بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ویتنام اسپیشلی، اور اسپیشلی لائک فلپینز، یہ جو ہے وہ پرو یو ایس اس وقت ہوئے ہوئے ہیں بیکاز آف دا ریزن کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کا جو ایشو ہے اس میں یو ایس جو ہے وہ ان کی وہ کر رہا ہے، سائڈ لے رہا ہے، اس لیے وہ اس وقت پرو یو ایس دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ فی جو ہے وینگ یی جو کہ چائنیز فارن منسٹر ہیں، ان کی ملاقات اس وقت ویڈوڈو کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ انڈونیشین پریزیڈنٹ ہے. بہرحال یہ سب باتیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، جن میں سے بلنکن نے یہ بھی کہا کہ جو ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان اسٹریٹ کے سلسلے میں جو چائنا ہے اس کی اسرٹیونیس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جیسے کہ وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ انڈو پیسفک جو ریجن ہے اس کو فری اینڈ فیئر دیکھنا چاہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ کہ جہاں جس ریجن میں، جس ایریا میں تو یو ایس اور اس کے الائز کی ڈومیننس ہوتی ہے، وہاں پر تو ان کو فری اینڈ فیئر کی خیال نہیں آتا، لیکن جہاں پر چائنا کی ڈومیننس ہے یا کسی اور پاور کی ڈومیننس ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ اوپن جو ہے وہ یہاں پر اس ریجن کو کر دیا جائے، اور یہاں پہ کوئی ایزرٹو نہ دکھائی دے کسی کے مقابلے میں. تو ایسی بات یہ کرتے ہیں. تو وہی بات اس نے یہاں پہ بھی کی کہ فری، اوپن اور پراسپرس، سیکیور، کنیکٹڈ اور ریزیلینٹ انڈو پیسفک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس نے یہ بولا کہ جو ویتنام اور فلپینز ہیں وہ جو ہیں خاص طور پر جو ہے وہ چائنا کی جو میری ٹائم کلیمز ہیں جو وہ ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں کرتا ہے، وہ اس کے سے ریزنٹ کرتے ہیں اور فرکشن یہاں پہ پائی جاتی ہے. اور مطلب بلنکن نے ان کی آواز میں آواز ملائی کہ ہم ویتنام اور فلپینز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے علاوہ تائیوان کی جو ٹینشن ہے کہ مطلب چائنا کہتا رہتا ہے اپنی باتوں میں کہ ہم کہ تائیوان جو ہے وہ ہمارا ایک پروونس ہے اور یہ مطلب جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، although کہ وہ اس کے اوپر وار کرنے کی بات تو نہیں کرتی، لیکن وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ یہ ہمارا پروونس ہے اور ون چائنا کے پالیسی کے تحت ایک نہ ایک دن تائیوان جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا. تو اس کے خلاف بھی اس نے بلنکن نے بات کی کہ یہ سب کچھ چائنا کی ایکسٹرا آرڈینری assertiveness ہے اور یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے اور ہونے ہم دیں گے بھی نہیں. تو بلنکن نے اور کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ دن پہلے یو ایس گورنمنٹ کے ای میل اکاؤنٹس کے بارے میں یہ خبر نکلی تھی کہ وہ ان کو ہیک کیا گیا ہے، تو وہ لائک چائنا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ کے جو اپنے ہیکرز ہیں انہوں نے ہماری یو ایس کی گورنمنٹ کی ای میلز کو ہیک کیا. تو اب وہ اس پہ بھی تنبیہ کریں کہ یہ اس چیزوں سے باز آ جاؤ، جبکہ چائنا اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس ہیکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یو ایس اور اس کے الائز کو ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس کرنی چھوڑ دینی چاہیے. ایسا ہوا ہے. آسٹریلین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. سولومن آئلینڈز بھی جو اسی ریجن کا حصہ ہے، اس کے سلسلے میں چائنا اور آسٹریلیا کے بیچ میں تھوڑا کنفرنٹیشن ہے کہ وہ دونوں اس کو کلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے، اس کا بھی ذکر کیا بلنکن نے. اور جو چائنا ہے، بلکہ جاپانیز چائنا نے جو وانگ یہ ہے اس نے بلکہ یہ الٹا یہ کہا کہ جاپانیز جو فارن منسٹر ہیں پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم فوکوشیما نیوکلیئر پلانٹ میں سے جو ان ٹریٹڈ واٹر ہے وہ ہم سمندر میں گرا رہے ہیں، تو اس نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے اور اس سے ہماری ساری مرین لائف کو نقصان ہوگا، تو اس سے آپ باز ہو جاؤ. تو یہ حالانکہ جو اٹامک انرجی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کر سکتے ہو. بہرحال چائنا نے اس کو پروٹیسٹ
ایڈریس کیا. اسی طرح سے جو ہے نارتھ کوریا کے سلسلے میں بھی بلنکن اور جو ہے ساؤتھ کورین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے مل کر کے بولا کہ یہ جو نارتھ کوریا ایک میزائلز کی ہر وقت مطلب کچھ دنوں بعد یہ کرتا رہتا ہے اعلان کہ ہم میسائل ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ اس سے باز آ جائے. سو یہ ساری ملی جلی مطلب ایک ایسیان کا جو سمٹ ہے اس سال کا وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اس میں کوئی پروگرس کی کوئی نئی ڈیلز کی کوئی نئی پروجیکٹس کی باتیں ہوئی ہیں بلکہ وہ اسی کے نظر ہو گیا کہ چائنا یو ایس رشیا اور یوکرین وار کی جو آپس کی جو ٹینشنز ہیں اور اسی میں ایڈ کر دیں گے ساؤتھ چائنا سی کی ٹینشن تائیوان کی ٹینشن اس طرح سے یہ سمٹ گزرا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو ایک اور بتا رہی ہوں واشنگٹن پوسٹ نے یہ نکالا ایک آرٹیکل انہوں نے بولا کہ بلنکن جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیوں آیا وہ اس لیے آیا کہ چائنا کے خلاف جو ان کی دشمنی ہے چل رہی ہے اس کے خلاف سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے. یعنی کہ بلنکن کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر ہم چائنا کے خلاف ایک کیمپ بنائے چائنا کے خلاف یو ایس کو سپورٹ کرنے کی ہم ایک کوئی تحریک چلائیں. تو یہ لوگ بول رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ یہ بول رہے ہیں کہ میجر آف بائیڈنز ایڈمنسٹریشن براڈننگ effort to woo countries away from overt alignment with Beijing amid an aggressive Chinese diplomatic push in parts of the world that Washington has sometimes neglected. یعنی کہ وہ اس کا آنے کا مشن کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ایسیان کنٹریز میں سے جو لوگ چائنا کے ساتھ الائن ہوئے ہیں ان کو اس کی طرف سے اکھاڑ کے اور چائنیز جو ڈپلومیسی ہے اس میں سے نکال کے ہم اپنے کیمپ میں کس طریقے سے لانے کی کوشش کریں. اور وہ یہ کہہ رہے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز پہلے نگلیکٹ کی ہوئی تھی یو ایس نے لیکن یہ ٹرو نہیں ہے بیکاز اوباما کے دور میں پوری جو ایشیا پیسیفک پیوٹ پالیسی بنائی گئی تھی جس میں اوباما نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ سارے تمام ممالک جو ایشیان کے اندر ہیں وہ تمام جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ اپنی مطلب کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر لیں اور اکنامک پارٹنرشپ کر دیں اور چائنا جو کہ ان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اس سے ہی اپنے تعلقات ختم کر دیں توڑ دیں. تو یہ کوشش تو اوباما کے دور سے چل رہی ہے اور لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا تھا اور ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اس کی جو پیوٹ پالیسی تھی اس کو کنڈم قرار دے دیا تھا. لیکن اب بائیڈن پھر اس طرح کے دورے کر کے اور اسی طرح کے بڑی بڑی کانفرنسز میں وارد ہو کر کے پوری دوبارہ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایسے ہو جائے. سو دس از واٹس ہیپننگ اور دیکھتے ہیں اب آگے یہ ایسیان کے اندر کیسے چلتے ہیں نئے سالوں میں. تھینک یو.